رعایا کو ان کے حقوق بھی ان کی دہلیز پر پہنچیں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. حضور کی امت کو میدان سجا کر بتایا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا رسول اللہ جو آپ کے عاصف احمد رضا نے یہ کلام لکھا تھا آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو والہانہ کارکنان ہیں انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھا کر بتا دیا ہاں یا رسول اللہ بدن میں جان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب اپنے فکر بھرے انداز سے ہمیں پیغام دیں گے. تمام احباب نعرہ سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجد. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهج ومنسجد والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناق ساہرا پید کامل کامل اہلا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. شراب عشق می نوشم بکر دے یار می گئی
شراب عشق می نوشم بگرد یار می گردم سخن مستان می گویم سخن مستان می گویم بھلے ہوشیار می گردم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تھوڑی آواز بڑھا دیں اور کان میں ساؤنڈ تھوڑا دیں. درود پاک مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آج میرے دل نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے مولانا روم علیہ الرحمن کے شعر سے گفتگو کو شروع کروں، کیونکہ آپ حضرات ماشاء اللہ ہمیشہ بڑے انفرادی انقلابی قابل دید انداز میں حضور سے عشق و وفا کا اظہار کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آپ حضرات کو اس فتن دور میں بھی یہ سعادت بخشی. میں ایک ایک جملہ جو کہہ رہا ہوں اس پر آپ کو خاص توجہ رکھنی ہے، کیونکہ رسمی بات نہیں کرنی، پیغام پر مبنی بات آپ تک پہنچانی ہے. اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس خطرناک وقت کے اندر پرفتن دور کے اندر جہاں صرف مفاد، غرض، دھوکہ چاروں طرف یہی نظر آتا ہے، تو ایسے پرفتن وقت کے اندر اللہ نے یہ آپ کو ہمیں توفیق بخشی. سبحان اللہ. آپ لانڈی والوں کو، آپ کے ضلع والوں کو، آپ حضور کے علماء کو یہ توفیق بخشی کہ جب بھی حضور کی بات آئی آپ لوگ سینہ آگے بڑھا کر، قدموں کو آگے بڑھا کر لبیک کی صداؤں کے ساتھ حضور کی خاطر میدان میں رہے. سبحان اللہ کا یہاں کہہ دو الحمدللہ. ماشاءاللہ اکثر جوان ہوتے ہیں، میری طرح ہم عمر ہوتے ہیں، آپ حضرات کو لاکھوں سلام. اور آپ حضرات اللہ کی بارگاہ سے یہ نعمت مانگتے رہا کہ اللہ تو بھی ہمیں اس پر استقامت. بولو نا آمین. کوئی کام کرے نہ کرے، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہمیں نہیں پتا. امیر المجاہدین خاتم صلی سے بھی دیتا ہوں آپ کے ساتھ اس لیے بالکل آسان انداز سے بات کر رہا ہوں آرام سے کہ آپ کو ماشاءاللہ ویسے ہی توجہ رکھتے ہیں اور مزید بھی آپ توجہ رکھیے. ضروری نہیں جلسے کے اندر صرف ہر وقت جوش کے ساتھ بات، وہ بھی اچھی بات ہے، وہ ضروری ہے. کئی مرتبہ دل ہوتا ہے کہ آپ سے بات چیت بھی کریں تاکہ آپ حضرات مزید اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. امیر المجاہدین علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لکھنے بھی آپ نے سنا، لیکن ہم جب آپ کی صحبت میں بیٹھتے اور چند لوگ ہوتے، کئی مرتبہ سعادت ہوتی. ایسا بھی ہوا کہ صرف امیر المجاہدین کے در پر کتا ہوتا اور آپ چلتے، ایسا بھی ہمارا تعارف امیر المجاہدین کے در کا کتا ہوتا ہے. اس پر ہمیں ناز بھی ہے اور اس پر الحمدللہ انشاءاللہ ہماری مغفرت بھی ہے. اپنی بات یہ مجبوری ہے کہ لوگ علامہ صاحب اور مجاہد اہل سنت اور یہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن اپنا تعارف یہ ہے کہ ہم امیر المجاہدین کے در کے کتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو آپ فرماتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ جواب سمجھا کام کرنے کے لیے. پیچھے والوں کو بھی توجہ ہے، ہاتھ اٹھا کے تھوڑا بتائیں پیچھے بتائیں. ماشاءاللہ اللہ ہم لوگ کو خوش رکھے. آپ کی محبت ہے کہ میں بار بار آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا پیار ہے. امیر المجاہدین فرماتے ہیں کام کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے، جسے کام کرنا ہے، جسے کام کرنا ہے حضور کے دین کا، اس کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ کان کو بند کر لے اور آنکھیں بند کر لے.
سبحان اللہ. کان بند کر لے اور آنکھیں بند کر لے. کیا مطلب؟ کوئی کیا کہہ رہا ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے مجھے بس اپنے حضور کی بات سناؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز آنی چاہیے آپ کی. وہ کہتا ہے مجھے میرے نبی کی بات سناؤ. باقی کوئی کیا کہہ رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اور آنکھ اس لیے بند کر دیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے مجھے سروکار ہی نہیں. مجھے دیکھنا بھی ہے تو مصطفیٰ کریم کی محبت میں دیکھنا ہے, سننا بھی ہے تو حضور کی محبت میں سننا ہے. تو کام کرنے کے لیے یہ بات لازمی ہے. کیا بات لازمی ہے؟ دین کے کام کے لیے کیا بات لازمی ہے؟ کان بند کر لو, آنکھ بند کر لو. کوئی کیا بول رہا ہے پتہ ہی نہیں. اب تو کم از کم ہماری ایسی تربیت اللہ سے بول جانی چاہیے. امیر المجاہدین ہو یا آپ کا پورا گھرانہ, سب نے حضور کی ناموس پر کیا پہنا دیا. تو الحمدللہ پہلے دن سے اب تک اور انشاءاللہ مرتے دم تک کھڑے ہیں تو بابا جی کے گھرانے کے ساتھ کھڑے ہیں. کون کون ہاتھ اٹھا کر؟ یہ ماشاءاللہ ہمارے قائد امیر المجاہدین اور آپ کے جانشین ہیں. ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں اور ان کے حوالے سے ہمارے کان بند ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک کس کو سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ. اب کام کرنے کے لیے کان بند کرنے ہیں اور آنکھیں بند کرنے ہیں. کان کیا بند کرنے؟ کوئی کیا بول رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ارے ہماری تو سنو, کہا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے, میں حضور کے ذکر ہی سنتا ہوں الحمدللہ. میرے کانوں میں لبیک کی آوازیں آتی ہیں, مجھے کیا کوئی کیا بول رہا ہے. ارے آپ کا آدمی کہہ رہا ہے, آپ ہم نے کہا بات ختم کریں گے. یہ ایسے معاملات ہوتے رہیں گے, آگے بھی آئیں گے. لیکن ہماری الحمدللہ توجہ امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی طرف ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے قائد ہیں, انہوں نے ہمیں حضور سے وفا کیسے کرنی ہے یہ عظیم درس دیا. اللہ سب مرشدوں کو سلام, جو جس کا مرید ہے اس کو سلام. بس مرشد صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے, مسلک اعلیٰ حضرت والا ہونا چاہیے, تو ہمارے سر کا تاج ہے, منع نہیں. ہمارے مرشد امیر المجاہدین انہوں نے ہمیں راستہ بتایا, جس مرشد نے جو سکھایا اسے سلام. کسی کی عظمت کا انکار نہیں, جو سنی پیر ہے ہمارے سر کا تاج ہے. ہم امیر المجاہدین کے سامنے اس لیے عقیدت سے اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں کہ بابا جی نے سب سے بڑا مقصد, سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا درس رسول اللہ سے وفا کا ہے, وہ ہمیں سکھایا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک ہاتھ اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ دیکھو, جذبات تو ضروری ہیں, بات تو ہوگی, لیکن میری بات سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ مجھ سے بات کریں, آپ کا بھائی ہے. لیکن آپ غور کریں دل کا ہاتھ. جب جب بابا جی کو سنا, حضور کی محبت دل میں بڑی کہ نہیں بڑی؟ بتاؤ نا سچ سچ. آج ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں, آپ یوں سمجھے میں بیان کر رہا ہوں تو آپ کو مجھے جواب دے رہے ہیں. آج کی نشست کچھ اور ہے ہمارے لیے. امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کا درس جب بھی ہم نے سنا, ایمانداری سے بتاؤ, خود جذبے میں نہیں لیکن سوچ کے بھی بتاؤ, دل میں یہ ہوا نا کہ یار ہمیں بھی حضور سے وفا کرنی چاہیے. ہوا نا دل کہ یار سب کچھ میرا آقا کا کرم ہے, حضور کتنی عنایت ہے, میں کیا کر رہا ہوں حضور کے لیے. اس لیے ہم اس گھرانے کی بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس گھرانے نے ہمیں نبی پاک سے وفا کا درس دیا ہے. یہ جملہ سن لیں, ہمیں ہمارے نبی سے وفا کا درس دیا ہے. محبت حقیقتاً کیسے کرنی ہے یہ بابا جی نے ہمیں سکھایا. مجھے بتانا, سنی تو الحمدللہ بچپن سے ہے. آنکھ کھولی تو ماں کو حضور کا دیوانہ پایا, باپ کو بھی مصطفیٰ کا غلام پایا. یہ میرے مالک کا احسان ہے. بچپن سے عاشقوں میں بڑے ہوئے, ماں نے لوڑی بھی حضور کی محبت کی دی, انکار نہیں. لیکن جب
شعور تک پہنچے تو بابا جی نے بتایا کہ ماں کی لولی کا اصل درس کیا تھا کہ بس انہیں جلدا انہیں مانا نہ رکھا جائے اس سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بتاؤ پہلے قوم ملازمہ کرتی تھی کہ حضور کے لیے یا کا لفظ کہنا ہے کہ نہیں کہنا. پاکستان کے ایسے کئی علاقے خیبر پختونخوا کی سائٹ پر جہاں یا رسول اللہ کہنے پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے. اے امیر المجاہدین آپ کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو. آپ نے قوم کو وہاں کھڑا کر دیا. جو قوم یا رسول اللہ کہنا ہے یا نہیں اس پر جھگڑا کرتی تھی آپ نے قوم کو وہ عشق مصطفیٰ کا وہ رسول اللہ کی وفا کا درس دیا کہ پھر کوئی بھی زبان والا ہو وہ یہ بھول گیا کہ میں ناجائز سمجھتا تھا. اس نے بھی آگے بڑھ کر کہا ہاں یہی ایمان ہے کہ یا رسول اللہ میں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پوری قوم کو حضور سے وفا کا درس دیا. بولو نا سبحان اللہ. پوری قوم پر امیر المجاہدین کا احسان ہے. میں ان کا مرید ہوں یا ان کی تحریک کا ادنا کارکن ہوں یا ان کے در کا کتا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا. خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں پوری قوم پر اور جو جس بھی پیر کامل کا مرید ہے اس پر جو بھی کلمہ گو ہے مصطفیٰ کریم کا ہر ایک پر اس دور میں امیر المجاہدین کا یہ احسان ہے کہ امتی کو کھینچ کر در مصطفیٰ تک پہنچا مصطفیٰ کی چوکھٹ بتاؤ نا یہ شعر تو ہم پڑھتے تھے نا دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے پڑھتے تھے. جب تک بابا جی کو نہ دیکھیں نہ سنیں تو عمل کس نے کیا ہے؟ دہن میں زبان مطلب حضور میری زبان آپ کے لیے تو میں نعت پڑھنے کے پیسے تو نہیں مانگ سکتا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. یعنی حضور کے لیے میرے منہ میں زبان کیا بولے اعلیٰ صاحب کیا کہتے جو ہماری زبان منہ میں کس کے لیے جواب تو نظر دیں بات لمبی نہیں کہ بات مختصر. ہمارے منہ کے اندر جو زبان ہے دہن میں زبان دہن منہ کو کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے. اب یہاں اسٹیج کو پورا ہلا ہلا کر نعت کو پڑھی بھی جائے دہن میں زبان تمہارے پہلے ڈن ہوئے اتنے پیسے لے سمجھے ہنسنے کی بات نہیں سمجھے کیا حال کر دیا تھا وہ لوگوں. بدن میں جا تمہارے لیے کس کے بدن میں جا حضور کے لیے کس نے کام کیا بدن کے لیے. ہمارا بدن تو کبھی اے سی والی گاڑی کے باہر نہیں آیا کبھی ڈرائنگ روم کے باہر ہمارا بدن نہیں نکلا کبھی یہ بدن کسی طرف آیا نہیں لیکن بابا جی نے فیض آباد پر میدان سجایا. حضور کی امت کو میدان سجا کر بتایا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا رسول اللہ جو آپ کے عاصف احمد رضا نے یہ کلام لکھا تھا آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو والہانہ کارکنان ہیں انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھا کر بتا دیا ہاں یا رسول اللہ بدن میں جاؤ تمہارے لیے بدن میں جاؤ تمہارے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ قوم سننا میں اس لیے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں کہ
منہ ہے نہیں دو ٹکے، چھٹان جتنا علم نہیں، اور بابا جی پر بات کرنے چلے. خدا کی قسم میں نے کہا افسوس ہے یار، تم اتنے بڑے محسن کے خلاف بھی جملے بولتے ہو. یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا انشاءاللہ. تمہیں اگر جنازے نے بھی نہ بتایا بابا جی کا جسم مقدس جو پھول کی طرح غلاب کی طرح چمک رہا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا، اگر اس کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہ آئی اور امیر المجاہدین جب مسکراتے ہوئے لحد میں تشریف لے جا رہے ہیں، اگر پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئی جنازے پر نور اتر رہا تھا، پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئی 2 کروڑ آدمی جنازے پر امڑ آئے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئی سب سے بڑا جہل بھی تمہیں نہ سمجھا سکا، سب سے بڑا عزمی اگر تمہیں نہ سمجھا سکا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن تو پتا چلے گا جب امیر المجاہدین جھومتے ہوئے لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے کافران کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضور جب مسکرا کر فرمائیں گے ہاں اے رضوی تیرے اور جتنے کارکنان ہیں سب کی میں سے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. سنو، ہمیں بھی تقریریں کرتے ہوئے 16 سال ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بھی کئی اساتذہ سے پڑھا، کراچی میں بھی پڑھا، کراچی کے باہر بھی پڑھنے کے لیے سب کیا، اور سب اساتذہ کا آج بھی ادب کرتے ہیں، ان کے جوتے سروں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دل میں جو جگہ ہے نا وہ بابا جی کے لیے. کھلی بات ہے، جو دل میں جگہ ہے نا وہ بابا جی کے لیے. وجہ کیا ہے کہ بابا جی نے کبھی کوئی اور بات نہ کی نہ سکھائی، بس یہی بات کی کہ جب آئے حضور کے لیے ہونا تو بات نہیں کی کرنی، جب آئے حضور کے لیے ہونا بات نہیں کی کرنی. اس لیے ہم ان کے در کے کتے ہیں، بے شک، اس لیے ہم ان کے در کے کتے ہیں. بے شک. کیا وجہ کہ ہمیں ہمارے نبی کی محبت کا درس دیا. یہ قوم علامہ صاحب، ہم نے تو تقریر آج سنی کی نادی میں بھی پہلے آتے ہیں، یہ قوم جمع نہیں ہوتی تھی. جتنے کارکنان میرے بھائی ہو، میں آپ کے بھی جھوٹے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. آپ میرے سر کے تاج ہو، کیونکہ آپ لوگ آگے کھڑے رہتے ہو ہمیشہ حضور کی خاطر، تو ہم آپ کے جوتوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں. آپ مجھ سے جو بات کرنا چاہیں کریں، لیکن مجھے بتاؤ یہ رواج تھا کہ نہیں تھا کہ جب تک 5 لاکھ کا اسٹیج نہیں لگے گا، بڑے بڑے ساؤنڈ نہیں ہوں گے، بڑے بڑے نام نہیں آئیں گے، پھر عمرے کے ٹکٹ بڑے بڑے نہیں ہوں گے، جب تک سنیں بڑی نیاز نہیں ہوگی پبلک نہیں آئے گی. ایسا ہی تھا. واہ یار، بابا جی یہ کہنے لگے، بہت توجہ ہو، بابا جی یہ فرمانے لگے کہ بھائی اسٹیج والا بھی پیسے لے رہا ہے کیونکہ اس کا روزگار ہے، مجبوری. ساؤنڈ والا بھی پیسے لے رہا ہے، اس کا روزگار ہے، مجبوری. ٹھیک ہے. کیمرے والا بھی پیسے لے رہا ہے، اس کا روزگار ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہوئے. اب نعت خواں اگر نعت خوانی میں آ رہا ہے پڑھنے کے لیے وہ بھی پیسے لے رہا ہے. بیان والا اس وقت وہ بھی پیسے لے رہا ہے. پبلک آ رہی ہے تو نیاز کھانے کے لیے آ رہی ہے، عمرے کے ٹکٹ کے لیے آ رہی ہے. بابا جی نے کہا کوئی ایک جواب دے کہ حضور کے لیے کون آیا ہے؟ اللہ. سب کوئی نہ کوئی وجہ سے ہے، سب کوئی نہ کوئی وجہ سے پیغام دینا ہے تاکہ بات کوئی نہ کوئی وجہ ہے سب کے لیے. تو حضور کے لیے کون آیا؟ تو ہمیں تو بد مذہب بھی تعلیم دیتے تھے کہ یہ بریلوی لوگ جو ہیں یہ صرف حلوے مان کے کھاتے ہیں. بابا جی کو سلام. فیض آباد ہو، لاہور ہو، سب جگہ مار کا اور میدان لگا کر بتایا پوری قوم کہ یہ قوم کو جب تک حقیقتاً عشق مصطفیٰ اور حضور سے وفا کا درس نہیں دیا تھا تو یہ ان معاملات کے محتاج تھے. جب انہیں مکین گنبد خطرہ کی محبت پلا دی نا تو محفل نہیں، دھرنا اور سامنے گولیاں چلی ہیں پھر بھی کوئی کارکن پیٹ پھیر کر نہیں بھاگا، سینہ آگے کر کے حضور کی خاطر کہا. اللہ اکبر. یہ درس کس نے دیا؟ یا رسول یہ اللہ. درس کس نے دیا؟ یا علی. یہ کس نے درس دیا؟
حضور سے ابھی جو آخری مارکہ ہوا اللہ وزیر آباد، اس سے پہلے ایک کارکن اتنا اس کو ظلم کیا تو اس کی آنکھیں باہر آ گئی، بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے۔ دوسرے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا؟ یار آپ کو میرے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے، آپ کو مجھے اگر ایک شیل بھی پڑے، ایک ڈنڈا بھی پڑے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی تو بیچاروں میں آتے ہیں، اس کو کچھ حال ہے، اس کو کہا تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کی آنکھیں بند ہے، وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، بے آسانی چھوڑتے بابا جی نے یہ بات سکھائی۔ پھر یہ جملے تو دیکھیں کہ اگر مگر سے حضور سے محبت نہیں ہوتی، جو اگر مگر کر کے پھر یہ بولتے تھے اچھا ہی حضور سے جو پیار پیار اگر یہ کریں گے تو وہ ہو جائے وہ۔ بابا جی نے عشق کرنے کا انداز بتایا کہ حضور سے محبت کیسے کرنی ہے، وفا کیسے کرنی ہے۔ اور سنیں، اس لیے بابا جی ہر وقت حضور کی بات کرتے ہیں، لوگ کہنا نہیں کہ یار بابا جی کے پاس رمضان میں چلے جاؤ، ختم قرآن کی رات چلے جاؤ، میٹھی عید چلے جاؤ، بقرعید چلے جاؤ، محرم میں چلے جاؤ، سفر میں چلے جاؤ، ربیع الاول میں چلے جاؤ، رجب میں چلے جاؤ، یا شعبان کی بڑی رات 15 میں چلے جاؤ، موضوع ایک ہی ہے، ناموس رسالت۔ سبحان اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، بابا جی کا ایک ہی موضوع، حضور کی بات۔ بابا جی کا لیلۃ القدر فرماتے ہیں بابا جی، انداز تو دیکھو نا کہ حضور نہ ہوتے تو لیلۃ القدر ہوتی، لہٰذا لیلۃ القدر اسے ہی گلے لگائے گی جو حضور سے وفا کرے۔ اب انداز سنیں، بقرعید میں بابا جی کے بعد نماز تو اونٹ والے واقعہ سنیں کہ کیسے اونٹ حضور پر قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ جانور جب حضور کو جانتا ہے تو انسانوں کا حضور کی خاطر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر بات میں حضور کی بات کی۔ اب لوگ کہنے لگے یار تم لبیک والوں کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ ابھی بھی کراچی میں بھی نادان لوگ گھوم کر تانے دیتے ہیں۔ سنیں غور سے سنیں کہ فلاں جماعت نے کراچی کے حقوق پر بات کی، فلاں نے بلدیات پر بات کی، فلاں نے اس پر بات کی، تمہارے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ میں کہا دیکھو یہ غلط بات مت کرو، الحمدللہ بغیر کسی ریسورسز اور بغیر کسی حکومت کی مراد کے آپ کے سرے کے اندر کتنی مرتبہ سستے راشن کے کیمپ لگا، جو ہوتا ہے کام کرتے ہیں کارکنان، اپنی مدد آپ کے تحت ہے، انکار نہیں، لیکن یاد رکھو ہم حکومت میں ہو یا نہ ہو، باہر ہو یا اندر ہو، اصل تو جو ہمارا مشن ہے وہ بات تو حضور کی کرنی ہے نا۔ ہم تو کرتے ہیں اور بھی بات بنا رہے لیکن بات اصل حضور کی ہے، بات اصل تانے دیتے ہیں کہ تحریک کا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ ابے میں نے کہا اس وقت بھی قادیانی لرزتا ہے سب پہ نبوت پر حملہ کرنے میں، اس کے لیے چنا ہے مصطفیٰ نے تو تحریک لبیک۔ اس وقت میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، چاروں طرف سے لبرل اور سیکولر اس ملک پر حاوی ہے اور مکمل اسلام مٹانا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آج بھی ان کے سامنے کوئی دیوار کھڑی ہے تو صرف تحریک لبیک کی ہے، اور اگر تمہیں یہ کام نظر نہیں آتا، میں نے کہا انشاءاللہ جب تک تحریک لبیک کھڑی ہے اسلام کا پرچم بلند سے بلند ہوگا، قیامت تک نہ کوئی اسلام مٹا سکتا ہے نہ تحریک لبیک۔ یہ میں صرف جذبات میں نہیں کر رہا، حق کہہ رہا ہوں۔ ہمارے قائدین جیلیں دیکھ کر آئے، مذاکرات کیے، انہوں نے سب یہ نوٹ کیا کہ صرف نام کا رہ گیا ہے یہ ملک اسلامی، صرف نام کا رہ گیا ہے۔ چاروں طرف سے اس ملک پر شیطانی قوتیں قبضہ کرنے کے در پر تلی ہیں۔ میں نے کہا بھی تم لبیک والوں سے سوال کرتے جنہوں نے رمضان میں روزے کی حالت میں بھی گولیاں کھائی، جنہوں نے آج بھی درجنوں کارکن جن کے سختیوں بستر پر انہی کے
خون کی قربانی کی وجہ سے، وہی جوانوں کی شہادت کی وجہ سے، امیر المجاہدین کے اخلاص کی وجہ سے، اور آج ہمارے قائد صاحب حسین نظوی کی استقامت کی وجہ سے، الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وجود کی وجہ سے جو بچا ہے نا اسلام، وہ آج اس کی برکت ہے، اور سب ختم کر دیا ہے، چاروں طرف سے مارا ہے سب، آخری ان کا نشانہ ہی پاکستان ہے، اور صرف ان کے مقابلے میں کھڑی تحریک لبیک ہے، اس لیے یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ کو صحیح بتا دیں، جذبات میں نہیں کہ میں اس تحریک کا کارکن ہوں اس لیے کروں، نہیں، خدا کی قسم آپ مجھ پہ بھروسہ کرو، ان سب کے لیے اس وقت جو گلے میں آئی ہے وہ تحریک لبیک کی آئی ہے۔ یہ لبرل یہ سب پاگل ہو گئے ہیں کہ یار ہم نے اتنی بے حیاں، اتنا انٹرنیٹ پر فحاشی پھیلا دی، ان کی تعلیم کو ہم نے کو ایجوکیشن کر دیا، لڑکا لڑکی کو ملا دیا، ان کا سب کام ہم نے مہنگائی کے باوجود ان کو سود میں الجھایا، ان کو لڑکیوں میں الجھایا، ان کو گانوں میں الجھایا، ان کو شراب میں الجھایا، سب کچھ کر دیا۔ یہ پھر کہاں سے نکل آئے 2-4 سال میں؟ ہم تو سمجھے تھے کہ غیرت چلی گئی، کہ بابا جی نے پھر قوم کو حضور کی محبت کا درس دیا، پھر قوم کو رسول اللہ سے وفا کے لیے کھڑا کر دیا، تو آج قوم پھر کھڑی ہو کر کہنے لگی حضور گناہ گار تو ہیں، غدار اور بے وفا نہیں، جب بھی آپ کی بات آئے ہم آپ کی خاطر آگے کھڑے ہیں۔ تو تحریک لبیک کا بہت بڑا احساس ہے، اور بات اصل حضور کی کرنی ہے، بات اصل کس کی ہے؟ دین کی کرنی ہے۔ آج تم ہم سے پوچھتے ہو یہ انہوں نے کراچی کے حقوق پر دھرنے دے کر کیا اکھاڑ لیا؟ 28 دن کراچی کے حقوق کے لیے بیٹھے رہے، میں نے کہا 28 منٹ بھی تم نے رسول اللہ کے ناموس کے لیے فنانس کے خلاف سنا دیا، تمہارے منہ سے تو جملے نہ نکلے۔ یہ قانون یاد رکھو، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو جان بوجھ کر آپ کے حق کی بات کرے یا کراچی اور پاکستان کے حق کی بات کرے، وہ جھوٹا ہے۔ جو رسول اللہ کے حق کے لیے نہ بول سکا وہ اور حق کی کیا فکر کرے؟ حقیقتاً کراچی کے حقوق ہو یا پاکستان کے حقوق ہو یا کسی قوم کے حقوق ہو، خدا کی قسم اس پر بھی پہلا وہی دے گا جس نے پہلے رسول اللہ کے حق کی بات کی، کیونکہ جو حضور کے حق کی بات نہیں کرے گا وہ آپ کے حق کی کیا بات کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ 28 دن بیٹھے رہے، یہ بیٹھے رہے، وہ بیٹھے رہے، مسلمان نہیں ہے، آپ کو کہنا نہیں ہے مسلمان ہیں، تو پھر 2 جملے بھی حضور کے لیے تمہارے منہ سے نہ نکلے، لیکن یہ تحریک لبیک پر کرم ہے، بولو الحمدللہ، یہ تحریک لبیک پر احسان ہے، بولو الحمدللہ، کہ جو ہر وقت حضور کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے صدقے باقی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ مولانا روم نے ایک بات کی تھی، شراب عشق نہیں نوش بغرتے یار نہیں کرتا۔ مولانا روم نے کہا میں نے عشق کی شراب پی ہے، کیوں پی ہے؟ کہ میں ہر وقت اپنے یار کے گرد ہی گھومتا رہا، سخن مستان امی گویا، میں اگرچہ باتیں کرتے ہوئے تمہیں مستانہ لگ رہا ہوں کہ ہر وقت یہ مستانوں والی باتیں کرتا ہے، تحریک لبیک کو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ مستانے لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا تم بھلے ہمیں کہو کہ ہم مستانے ہیں، بھلے ہوشیار نہیں کر، تم حقیقت ہوشیار لبیک والے ہیں کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو یار کی بات کرتے ہیں اور یار کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں دنیا بھلے تانے دے گا تم مستان، بھلے ہوشیار نہیں ہے کہ ہر وقت یار کے گرد، ہر وقت یار کے گرد، بس ہمیں حضور ہی سے وفا کرنی ہے، حضور ہی سے محبت کرنی ہے، حضور ہی کی بات کرنی ہے، انہی کے چوکھٹ پر دل لگانا ہے۔ دنیا تو مستانہ بولے گی، مزہ جب ہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی تو منافقین نے صفحاء کہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان ایسے رہو جیسے میرے محبوب کے صحابہ لائے، تو سامنے سے جواب آئے کہ معاذ ایسے ہی ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لاتے معاذ اللہ۔ تو جو انہوں نے صحابہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، کیا وجہ تھی؟ کوئی پوچھے کیا وجہ تھی؟ نماز تو منافق بھی پڑھتا تھا، صحابہ بھی پڑھتا تھا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی وجہ سے صحابہ کے لیے لفظ استعمال منافقین نے نہیں کیا۔ جو آج لبرل استعمال کرتے ہیں نا تحریک کے لیے، جو منافقین پہلے صحابہ کے لیے کرتے، وجہ کیا تھی؟ کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتا تھا
کہ حضور لعاب دہن تھوک زمین پر ڈالتے ہیں تو صحابہ زمین پر جانے کیوں نہیں دیتے، ہتھیلی پہ کیوں روکتے ہیں؟ سبحان مجھے اللہ سمجھ نہیں آ رہا۔ حضور وضو کر رہے ہیں، آپ بنیاد میں جائیں، حضور وضو کر رہے ہیں تو صحابہ وضو کے قطرہ جانے تھے زمین پر؟ سبحان اللہ یہ قطرات کے لیے آپس میں ایک دوسرے پر سبقت کیوں لے جاتے ہیں؟ اور ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں تھا، کسی کی ہتھیلی پر رکتا ہے، کسی کے سینے پر، کسی کی پیشانی پر۔ یہ کیا بات ہے؟ اس لیے منافقین نے صحابہ کو تانا دیا، اور آج صحابہ اور اہل بیت کے سچے جانشین امیر المجاہدین کے کارکنان، انہیں بھی لبرل سیکولر اور پارٹیز اور جماعت والے اپنے غیر سب تانے دیتے ہیں۔ کیا یار تمہارے پاس ناموں سے رسالت کی بات ہے اور کوئی بات نہیں؟ تو ہم نے کہا اس لیے کہ شراب عشق می نوشم پکرد یار می کردم سخن مستان می گویم بھلے ہوشیار می کردم۔ ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ میرے امام نے ہمیں بتایا تھا کہ انہیں مانا، بات جب حضور کی ہوگی نا تو سب کی بات ہو ہی جائے گی۔ جب حضور کے حق کی حفاظت ہوگی سب کے حقوق کی حفاظت ایسی ہو جائے گی۔ آج 74 سال میں اس لیے بگاڑ ہی ہے، بلکہ دن بہ دن بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سب نے پاکستان کے حقوق کے لیے تو ڈرامے بازی کی، لیکن کوئی سچا نہ تھا۔ سچا ہوتا تو سب سے پہلے حضور کے حق کی بات کرتا۔ انشاءاللہ تحریک لبیک میدان عمل میں ہے، انشاءاللہ کرم مصطفیٰ، نظر مصطفیٰ، دست مصطفیٰ کے صدقے جب یہ ایوانوں میں پہنچے گی اور جب حضور کی عزت پر پھیلا ہوگا، حضور کے حقوق کی پاسداری ہوگی، تو انشاءاللہ پوری رعایا کو ان کے حقوق بھی ان کی دہلیز پر پہنچیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سنو، جسم کے اعضاء اور دو موجود ہیں، آنکھیں بھی دو ہیں، کان بھی دو ہیں، ہاتھ بھی دو ہیں، دل بھی دو ہیں، پاؤں بھی دو ہیں، سینے میں دل ایک ہی ہے، دل دو، جس کے بعد دو دل ہیں وہ منافق ہوتا ہے۔ سائنس کہتی ہے اصل انسان کے لیے دماغ ہے، اور ایمان، اسلام، صوفیہ اور عشق کہتا ہے اصل دل ہے۔ اصل کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ جب تک انسان کا دماغ چل رہا ہے نا تو وینٹیلیٹر سے بھی واپسی آ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دماغ اصل ہے، صوفیہ کہتے ہیں دل اصل ہے۔ کیا اصل ہے بولو؟ دل۔ اور رب نے رکھا ایک، کیونکہ اللہ کو منافقت پسند نہیں ہے، دو نبی پسند نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ بھی ہوں، میں آپ کے ساتھ بھی ہوں، میں کا نہیں، ہم ایک ہی کے ساتھ ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ پھر تو نے عشق کیا ہی نہیں، تو دو نمبر۔ جیسے معاذ اللہ ہنسنے کی باتیں سمجھ رہے، جیسے 4 لڑکیوں کو تو 4 فون پہ چلا رہے ہیں، تو جھوٹ بول رہے ہیں، سب کو دھوکا ہے۔ عشق ایک ہی ہوتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ لیلا اور مجنون کی مجنون سے کسی نے پوچھا بھائی تو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے؟ کتا بھی چومنے کی چیز ہے؟ تو مجنون کیا کہنے لگا، تو پاگل ہے، تجھے کتا نظر آ رہا ہے؟ میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں کہ یہ لیلا کی گلی سے آ رہا ہے۔ عشق کی بات اپنی ہوتی ہے، اور عشق کرنے کے لیے بندے کا مزاج بھی چاہیے، اور دل میں دھوکہ اور منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ تو خدا نے رکھا سینے میں دل ایک ہے، اور وہ دل ہم نے حضور کو دیا۔ اس دل میں حضور کی بات ہے، دل لگانا حضور سے، ہر رشتہ مفاد کی خاطر آپ سے جڑا ہوا ہے۔ اور ایک جملہ میں کہہ دوں، 2 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، اطباء کہتے ہیں کہ تم اپنی صحت کو سنبھالو، ورنہ تمہارے جو اپنے رشتے ہیں ان کے لیے بھی تم بوجھ ہو جاؤ گے۔ اس پر غور کرنا۔ 2 دن بندے کی طبیعت خراب ہو تو بیوی بھی منہ بگاڑ لیتی ہے، 4 دن بندہ بستر سے نہ اٹھے تو باس بھی فون کر کے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جو سب کے لیے سونا تھا، ہیرا تھا، آج سے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سب کے لیے وہ زیرو ہو گئے۔ تو یہ انسان ہے کہ طبیعت اگر ہماری ساتھ نہ دے تو ہر رشتہ ہم سے منہ موڑ دیتا ہے۔ صرف میرے آقا وہ ہیں جو صرف امتی سے امتی ہونے کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچے، باہر نہیں آئے، جنت کو دیکھ کے وہیں رک گئے، باہر نہیں آئے۔ یہ تو میرے آقا ہیں جو معراج کی رات سب کچھ دیکھ کر، جنت و جنت خدا کو دیکھ کر بھی امت کی خاطر پھر لوٹ کر۔ حضور نہ آتے تو بے کائنات پہ کیا ہوتا؟ حضور خدا کو دیکھ کر بھی لوٹ کر آئے امت کی خاطر،
کہ میں اکیلا نہیں، میں امتیوں کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جنت میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہر جگہ حضور نے ہم سے اتنا پیار کیا، دل حضور سے لگا ہے۔ انشاءاللہ حضور کی بات آگے بات ختم ہے۔ ارے یار اس حد کی بات کرو یار، وہ کام کرو یار، یہ کام بولا کریں گے، کام کوئی منع نہیں کرے گا۔ اصل حضور کی بات ہے، اصل حضور کے حقوق کی بات ہے، جب وہ محفوظ ہوں گے ہمارے حق تو ویسے ہی مل جائیں گے۔ بے شک خدا کی قسم، ہماری اوقات کیا، ہمارے حق کیا ہے؟ وہ تو ایک نظر قلم ہو گئی نا تو پاکستان کی حالت یوں بدل جائے گی۔ نظر کے لیے پہرے داری ضروری ہے، وفاداری ضروری ہے، جو بابا جی نے ہمیں درس دیا ہے۔ اور پھر آپ کارکنان محبین کے لیے پیغام دیا کہ کام کرنا ہے حضور کے دین کا تو کان بند کر لو، آنکھیں بند کر لو۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں سننا، کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں درس رسول اللہ سے وفا کا وہ بابا جی نے دیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی بابا جی اور ان کے گھرانے سے وفا کرتی رہیں گی۔ اسی وفا کی برکت سے انشاءاللہ اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے، قیامت کے دن بھی بابا جی کے صدقے مصطفیٰ کی بارگاہ میں شفاعت ملے گی اور بیڑا پار۔ میری قسمت میں لکھی تھی محمد کی ثنا خوانی، میری قسمت میں لکھی تھی محمد کی ثنا خوانی، میرے حصے میں یوں ہی ساقیِ کوثر کا جام آیا۔